اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، اے بی انٹرٹینمنٹ کے بچوں کے تربیتی اصلاحی پروگرام تعلیم القرآن کے ساتھ میں ہوں علی وقار قادری اور میرے ساتھ میری ٹیم، ہمارے پیارے پیارے اچھے بچے موجود ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ پروگرام 2 حصوں پر مبنی ہوتا ہے۔ پہلے حصے میں ہم قرآن مجید کا براہ راست مطالعہ کرتے ہیں اور قرآن مجید کی آیات بینات سے چند اہم ترین احکام، اصلاحی باتیں اور عقائد کی باتیں بچوں کو سمجھاتے ہیں، اور دوسرے حصے میں ہم کسی اصلاحی معاشرتی موضوع پر بات کرتے ہیں۔ پہلے حصے میں ہمارے قرآن مجید کی سورت النازعات کا مطالعہ چل رہا ہے، جو قرآن مجید کی 79 نمبر سورت ہے۔ اس کی آیات 37 تک ہم اس کا مطالعہ مکمل کر چکے ہیں۔ آج ہم 38 سے اس کا مطالعہ شروع کریں گے، اور جو اللہ کی توفیق ہوئی اتنا آج ہم انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ تو النازعات کی آیت نمبر 38 سے ہم آج کی اس پروگرام کا جو ہمارا مطالعہ قرآن مجید کا حصہ ہے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآثر الحیات الدنیا فإن الجحیم ہی المأوی وأما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوی فإن الجنۃ ہی المأوی۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ آیت نمبر 38 سے لے کر آیت نمبر 41 تک میں نے تلاوت کی۔ تو پروگرام کے پہلے حصے میں ہم ان 5 آیات پر بات کریں گے۔ پہلے اس کا مفہوم اور ترجمہ سمجھ لیجئے پیارے بچوں۔ اس میں جیسا کہ میں آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ ان صورتوں میں، اس صورت میں اور اس سلسلے کی تمام صورتوں میں ایمان بالآخرت کا ذکر ہے کہ قیامت کیسے آئے گی، موت برحق ہے، اس کے بعد قیامت برحق ہے، ہمیں موت کی تیاری کرنی ہے، ہمیں قیامت کی تیاری کرنی ہے، قیامت کے مراحل کیا ہوں گے، یہ چیزیں ہم سمجھ رہے ہیں۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے 2 بڑی انٹرسٹنگ باتیں آج کی اس نشست میں ابتدائی طور پہ جو آپ لوگ سننا بھی چاہتے ہیں اور سمجھنا بھی چاہتے ہیں، وہ بھلا پتہ کیا ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کی ایک نشانی بتائی ہے، دوزخیوں کی، اور جنتیوں کی 2 نشانیاں بتائی ہیں۔ یعنی اگر کسی میں وہ ایک چیز پائی جائے تو وہ جہنمی ہے، دوزخی ہے، اور آگے بتایا کہ اگر 2 چیزیں یہ والی جو آگے آ رہی ہیں وہ پائی جائیں تو وہ جنتی ہے۔ اب وہ کیا ہے؟ پہلے میں آپ کو ترجمہ سمجھاؤں گا، پھر ہم ان 2 چیزوں پر بات کریں گے۔ وآثر الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دی ہوگی۔ جس نے دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دی ہوگی، فإن الجحیم ہی المأوی، تو بے شک دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ آگے فرمایا وأما من خاف مقام ربہ، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرا، جس کے ذہن میں ہر وقت یہ تصور رہا کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، میں نے اپنے اللہ کے حضور کھڑے ہو کے اس کا جواب دینا ہے، مجھ سے پوچھا جائے گا، مجھے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا۔ جس نے یہ تصور رکھا، اور وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو بری خواہشات اور شہوات سے باز رکھا، جس نے یہ 2 کام کیے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ یہ ترجمہ ہے۔ اب اس کے اندر 2 چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ ایک نشانی بتائی کہ جہنم میں کون ہوگا، جو جہنم میں جائے گا، جو دوزخی ہوگا، وہ کون ہوگا۔ پہلی آیت جو آج ہم نے پڑھی، سورت النازعات کی آیت نمبر 38 نمبر آیت، اس میں اللہ نے فرمایا وآثر الحیات الدنیا۔ شیخ الاسلام نے اس کے ترجمے میں لکھا ہے، اور دنیاوی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دی ہوگی جس نے۔ اب دیکھیے نا، آپ کے اور ہمارے سامنے 2 زندگیاں ہیں۔ ایک زندگی کیا ہے؟ یہ جس کو ہم گزار رہے ہیں، ایسے ہی ہے نا۔ اور ایک زندگی وہ جو اس زندگی کے بعد آنے والی ہے، جس کو ابھی ہم گزار نہیں رہے لیکن ہم یقین رکھتے ہیں کہ وہ آنے والی ہے۔ اب یہ 2 چیزیں مد مقابل ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس زندگی کو بھی اچھا گزاریں، مگر اس زندگی کو
اس طرح گزاریں کہ جو اگلی زندگی ہے وہ آسان ہو جائے، اس میں وہ کچھ بوئیں جو اگلی زندگی میں کاٹیں، اس میں وہ کام کریں جو اگلی زندگی میں پھل بن کے ہمارے سامنے آئے، اس میں وہ پیپر دیں جس کا رزلٹ اگلی زندگی میں بہت اچھا آئے۔ یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب جو یہ نہیں کرتا، الٹ کرتا ہے کہ اس زندگی کو زیادہ اہمیت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یار آگے کس نے دیکھا ہے، اس زندگی کو جس طرح مرضی گزار لیں، اپنی مرضی سے اللہ کے احکام کے خلاف گناہ کرتے ہوئے، برائی کرتے ہوئے، جھوٹ بولتے ہوئے، دھوکہ دیتے ہوئے، فریب کرتے ہوئے، لوگوں کے حقوق پامال کرتے ہوئے، جیسے مرضی گزار لیں۔ یعنی اس پورے عمل کو اللہ تعالیٰ نے رویے کا نام دیا۔ کیا نام دیا؟ رویے کا نام۔ رویے کا نام دیا۔ یہ ایک رویہ ہے اسلام، اور وہ رویہ کیا ہے؟ قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے، سورہ النازعات کی آیت نمبر 38، کہ وہ رویہ جو اللہ چاہتا ہے وہ یہ ہے وَآثَرَ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا، کہ ایک رویہ اور مزاج یہ بن جائے ہماری زندگیوں کا کہ آخرت کو ترجیح دینے لگ جائیں اس زندگی پر، بس یہ ایک نشانی ہے۔ اور جو دنیاوی زندگی کو ترجیح دے دے گا اور آخرت کی زندگی کو اگنور کر دے گا، لفٹ ہی نہیں کروائے گا، حالانکہ یہاں تو چند سال ہیں، وہاں تو چند سال نہیں ہے، انلیمیٹڈ، انفائنائٹ، کوئی حد نہیں ہے اس کی، اور وہ اتنی بڑی زندگی جو ختم ہونے والی نہیں، اگر اس کو اہمیت نہیں دے گا اور اس کو اہمیت دے گا تو اللہ فرماتا ہے کہ پھر ایسے ہی لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ یہ ذہن میں رکھ لیں۔ پھر آگے دوسری بات آئی، فرمایا اب جنتیوں کی بات آ رہی ہے کہ جنتی، بھائی جنت میں جانے والے کیا کرتے ہوں گے؟ سوال ہے کہ نہیں ہے؟ میں بھی جانا چاہتا ہوں، آپ بھی جانا چاہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو اس بات سے ڈر گیا کہ میں نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ کس لیے کھڑے ہونا ہے؟ ہر چیز کا جواب دینا ہے۔ میں نے کمایا کہاں سے، کس ذریعے سے، میں نے لگایا کہاں پر، جن کے حق مجھ پر واجب تھے میں نے ادا کیے نہیں کیے، میں نے دھوکے تو نہیں دیے، میں نے بے ایمانیاں تو نہیں کی۔ یہ ساری چیزیں، کوئی بھی کام کرتے ہوئے جو اس بات سے ڈر گیا کہ میں نے اپنے اللہ کے آگے کھڑا ہونا ہے، ایک یہ وصف اس کے اندر، ایک یہ خوبی ہو، اور دوسری خوبی پتہ ہے بچوں کیا ہو؟ وہ یہ ہو کہ وہ اپنی خواہشات جو اس کے اندر سے اٹھتی ہیں، بری خواہشات، ان کو قابو کرنے والا ہو۔ جو یہ دو کام کرے گا کہ اللہ کے آگے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور بری خواہشات پر قابو پا گیا، یہ دو نشانیاں اللہ نے بتائی ہیں کہ جس میں یہ دو چیزیں پائی جائیں گی وہ کیا ہوگا؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ اور جو دنیاوی زندگی پر آخرت کی زندگی کو ترجیح دے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ جو دنیاوی زندگی کو ترجیح دے گا آخرت پر اور آخرت کو اگنور کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اگلی بات جو میں نے آپ کو سمجھانی ہے، اب جب آپ یہ دونوں پوائنٹ سمجھ گئے، اس کے بعد سمجھانی ہے یہاں دو چیزیں آئی ہیں، ایک جنت اور ایک دوزخ۔ تو جنت اور دوزخ کا میں آپ کو تھوڑا تعارف کروانا چاہتا ہوں۔ دوزخ پتہ کیا ہوتی ہے؟ دوزخ کے بارے میں کچھ احادیث میں آپ کے سامنے ایک دو رکھتا ہوں، آپ کو اس سے سمجھ آ جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دوزخ ہے یہ دنیا کی آگ جو ہے، اور دوزخ میں بھی آگ ہوگی، سنا ہوا ہے نا آپ لوگوں نے، تو دوزخ کی آگ کو 70 بار بجھا کر ٹھنڈا کر کے دنیا میں بھیجا گیا۔ یعنی دنیا میں جو آگ ہے وہ دوزخ کی آگ کا 70واں حصہ ہے، 17th، یعنی دوزخ کی آگ اتنی سخت ہوگی۔ دوسری حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک دوزخ والوں میں سے سب سے کم عذاب پتہ کیا ہوگا اور کس کا ہوگا؟ سب سے زیادہ کا تو نہیں معلوم، سب سے کم بتایا گیا، وہ پتہ کیا ہوگا؟ وہ یہ ہوگا کہ جو شخص دوزخ میں جائے گا اس کو آگ کے جوتے پہنا دیے جائیں گے، اور وہ آگ کے جوتے پاؤں میں ہوں گے، اور اتنا پورا جسم گرم ہوگا کہ اس کا دماغ کھول رہا ہوگا، اور دماغ سے پتہ کیسے آواز آئے گی؟ جیسے ہنڈیا آگ پر رکھ دی جائے تو اس سے آواز آتی ہے۔ یہ سب سے کم دوزخ کا عذاب ہے۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ نے آگے بھی فرمایا ایک اور حدیث کہ دوزخ کی آگ کو 1000 سال تک، دوزخ کی آگ اتنی شدید ہے کہ اس کو 1000 سال تک دہکایا گیا تو وہ سرخ بن گئی، پھر 1000 سال تک دہکایا گیا تو وہ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک دہکایا گیا تو وہ سیاہ ہو گئی، اور پھر اس کو دوزخ میں ڈالا گیا۔ اتنی شدید ہے وہ۔ اور دوزخ میں جائے گا کون؟ یہ بھی حضور نے بتا دیا۔ آپ نے فرمایا
کہ جس نے اللہ کی اطاعت نہیں کی اور ہر گناہ کیا، جو سامنے آیا جس کا موقع ملا وہ کرتا گیا، وہ شخص دوزخ میں ہوگا۔ اور دوسری جو چیز ہم نے سنی وہ کیا تھی؟ جنت۔ جنت کے بارے میں بھی تھوڑی سی بات سن لیں۔ جنت کے بارے میں فرمایا کہ یہ وہ چیز ہے جس کو کبھی کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، اتنی حسین۔ حضور نے فرمایا جنت میں اتنی نعمتیں ہوں گی، جنت میں خوف نہیں ہوگا، جنت میں کسی کے کپڑے میلے نہیں ہوں گے، جنت میں ہر کوئی ہمیشہ جوان رہے گا۔ اور جنت کے 7 درجے ہیں، ایک سے دوسرے درجے میں زمین آسمان جتنا فرق ہے، اور سب سے اونچا درجہ فردوس ہے۔ خواتین و حضرات اور پیارے بچوں، آج ہم نے اس حصے کا مطالعہ کیا جس میں جنت کا تعارف اور دوزخ کا تعارف اور جنتیوں کے حوال اور دوزخیوں کے حوال ہیں۔ یہاں بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کے بعد انشاءاللہ پروگرام کے دوسرے حصے میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ تعلیم القرآن۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم حاضر ہیں، اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم عوامی فلاح، لوگوں کی اصلاح، سوشل ویلیوز اور اخلاقی قدروں پر کچھ نہ کچھ بات کرتے ہیں۔ تو آج ہم خدمت خلق کے ایک پہلو پر بات کریں گے کہ چونکہ یہ ایک بڑا وسیع موضوع ہے اور بہت ساری احادیث اور قرآن مجید کی بہت ساری آیات اس حوالے سے ہیں، اور اولیاء کرام کی، صوفیاء کرام کی ساری کی ساری زندگی اور پوری کی پوری تعلیمات اسی ایک نقطے کے گرد گھومتی ہیں کہ خدمت خلق، اللہ کی مخلوق کی خدمت کی جائے۔ ہر ایک نے خدمت کی، لیکن اس کا انداز، اس کا طریقہ کار مختلف رہا۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من استطاع منکم ان ینفع اخاہ فلیفعل، کہ تم میں سے جو شخص اپنے بھائی کو فائدہ پہنچانے کی طاقت رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ ایسا کرے، یعنی فائدہ پہنچائے۔ یعنی اگر کوئی ہم میں سے کسی دوسرے دوست کو، شخص کو، بھائی کو، کلاس فیلو کو، گلی والے کو، محلے دار کو، اپنے اسکول میں پڑھنے والے کو، کسی بھی شخص کو فائدہ پہنچا سکتا ہو اور اس کو پتہ ہو کہ میں فلاں فائدہ پہنچا سکتا ہوں، تو پھر اسے رکنا نہیں چاہیے، اسے چاہیے کہ فائدہ پہنچا دے۔ فائدہ پہنچانے کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، بے شمار صورتیں ہو سکتی ہیں، بلکہ اس سے پہلے شاید ہم اس کا مطالعہ بھی کر چکے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الناس من ینفع الناس، کہ بہترین انسان وہ ہے، لوگوں میں بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہمارے لیے بہترین بننے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی کہ آپ کلاس کے بہترین اسٹوڈنٹ بنیں؟ ہوتی ہے۔ آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ بہترین اسٹوڈنٹ بنیں۔ وہ آپ پتہ کیسے بن سکتے ہیں؟ اگر ٹیچر کی نظر میں آپ بہترین ہیں، اس کا مطلب ہے آپ بہترین اسٹوڈنٹ ہیں۔ ایسا ہی ہے نا، گھر میں بھی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ نہیں کہ امی ابو کے سامنے ہم سب سے اچھے بن جائیں؟ ہوتی ہے۔ اگر ہوتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ سب سے اچھا وہ ہے جو امی ابو کی نظر میں سب سے اچھا بن جائے۔ جب کسی فیملی، پورے خاندان کا فنکشن ہو، وہاں بھی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی کہ ہم سب سے اچھے بنیں؟ ہوتی ہے۔ اسی طرح ہر جگہ پر کوشش ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو محبوب ہیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ایک عالمگیر سٹینڈرڈ، معیار بتا دیا کہ سب کے ہاں، انسان تو چھوڑیں، انسان تو دور کی بات ہے، اللہ کے ہاں جو خالق کائنات ہے اور اللہ کے رسول محبوب کے ہاں سب سے عزت اور مقام والا اور سب سے اعلیٰ انسان پتہ ہے کون ہے؟ جو دوسروں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچائے۔ فائدہ پہنچانے کی بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں۔ مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک دفعہ صحابہ کرام کو ہی جا رہے تھے، تو رستے میں ان کو وہ ایک گاؤں میں رکے ہوئے تھے، تو ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا، ایک چھوٹی سی بچی لڑکی تھی وہ دوڑتی ہوئی آئی، اس نے کہا کہ ہمارے گھر میں فلاں شخص کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، تو آپ لوگ نیک لگتے ہیں، تو کیا آپ لوگوں میں کوئی دم کرے گا؟ ایک صحابی نے کہا میں کرتا ہوں۔ وہ چلے گئے، انہوں نے دم کی، وہ بچھو کے کاٹے ہوئے کو دم کیا اور اس کو آرام آ گیا۔ انہوں نے اس صحابی کو کچھ تحفہ دیا، وہ واپس آ گئے۔
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بات ہو گئی، مقدمہ پیش ہوا، تو آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ایسا ہوا تھا، تو حضور نے اس صحابی کو بلایا اور اس صحابی سے پوچھا کہ اے میرے صحابی یہ بتاؤ کہ تم نے کس چیز کا دم کیا تھا؟ آپ نے صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کر دی، الحمدللہ رب العالمین جس کو ہم پڑھ چکے ہیں، سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کی تو اس کو آرام آ گیا۔ حضور نے فرمایا بے شک یہ شفا ہے، یعنی اس صورت میں شفا ہے۔ اب اس پورے واقعے سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ اگر ہمیں راہ چلتے ہوئے بھی کسی کا فائدہ کر سکتے ہیں تو ہمیں کرنا چاہیے۔ اب اس صحابی نے کیا فائدہ کیا تھا؟ دم کر کے تکلیف کو دور کیا تھا، یعنی ان میں ایک صلاحیت تھی کہ دم کیا جائے، انہوں نے اس صلاحیت کو بروئے کار لائے، دم کیا، اور اس دم کے نتیجے میں اس کی ٹھیک ہو گیا، بندے کو شفا مل گئی۔ تو کیا ہوا؟ انہوں نے نفع پہنچا دیا۔ جی بیٹا فاطمہ بیٹا۔ اگر ہم کسی کو مشورہ دیں اور اس سے کسی کو فائدہ ہو جائے تو مشورے کو ہم فائدے کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں؟ جی میں نے پہلے عرض کیا، انہوں نے بڑی اچھی بات کی، فائدہ پہنچانے کی کئی صورتیں ہیں۔ آپ گننے بیٹھے نا، لسٹ بنائیں، 100 سے بھی زیادہ صورتیں، 1000 صورت بن سکتی ہے۔ تو اس میں ایک صورت یہ بھی ہے کہ مشورہ، کوئی آپ سے خود مانگے تب بھی اس کو اچھا مشورہ دے کے فائدہ پہنچانا، یہ سنت ہے اور مومن کا حق ہے دوسرے مومن پہ۔ اور اگر کوئی نہیں بھی مانگتا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے مشورے سے اس کو فائدہ ہو سکتا ہے تو آپ اچھی نیت، حسن نیت کے ساتھ اس کو مشورہ دے دیں، عمل کرنا نہ کرنا اس کی اپنی مرضی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس کو مشورہ دیں، بالکل مشورے کے ذریعے دوسرے کی مدد کی جا سکتی ہے۔ اب میں نے پہلے دم کرنے کی بات کی، اس طریقے سے بھی ایک دوسرے کی مدد کی جا سکتی ہے۔ مثلا بہت سارے مسنون اذکار، دعائیں دم ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ سے روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ والے الفاظ پڑھ کے دم کرتے تھے، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اذهب الباس رب الناس بیدک الشفاء لا کاشف لہ الا انت، کہ لوگوں کے پروردگار بیماری کو دور کر دے، اللہ سے دعا کرتے، تیرے ہی ہاتھ میں شفا ہے اور تیرے سوا اس بیماری کو کوئی ٹالنے والا نہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور یہ کلمات ادا فرما کے دعا مانگتے تھے۔ اسی طرح قرآن مجید کی 2 آخری صورتیں آپ کو پتہ ہے، سورہ فلق اور سورہ ناس، ان کو معوذات بھی کہتے ہیں۔ یہ وہ صورت ہے جو بڑی ہی اکثیر ہے، صوفیاء اولیاء کہتے ہیں کہ یہ مجرب ہے، یعنی یہ بڑا ہی آزمایا ہوا دم ہے کہ کہیں پہ کوئی مسئلہ ہو، شر ہو، کہیں پہ کوئی یہ جادو کا خدشہ ہو، اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو تو یہ 2 صورتیں پڑھ کے دم کر دیں، اللہ تعالیٰ تمام شر دور کر دیتا ہے۔ اب یہ بھی قرآن نے ایک طریقہ بتایا دوسرے کے ساتھ بھلائی کرنے کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ یہ 2 صورتیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ 2 مکمل صورتیں پڑھ کے کیا کرتے تھے؟ مریض پر دم کرتے اور اس کو شفا ہو جاتی، سمجھئے؟ اور اسی طرح سے اور بھی بہت سارے دم منقول ہیں۔ صحابہ کرام نے سانپ کا، ایک شخص کو سانپ نے ڈس لیا، صحابی نے دم کیا سورۃ فاتحہ سے تو اس کو شفا ہو گئی، صحیح مسلم میں ہے۔ شیطان کے وسوسے کے لیے دعا ہے، تعوذ جو ہم نے سب سے پہلے پروگرام میں پڑھا تھا، کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ بھی دعا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بھی دعا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی یہ تمام چیزیں کیا، اس سے ہم خود کو دوسروں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ اور ہمارے پیارے نبی تاجدار کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس انفعہم للناس، لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہے۔ خواتین و حضرات اور پیارے بچوں، ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم بھی زیادہ فائدہ پہنچانے والے بنیں، نہ کہ نقصان پہنچانے والے۔ ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم بھی آسانیاں پیدا کرنے والے بنیں، نہ کہ مشکلات پیدا کرنے والے۔ خواتین و حضرات، یہاں ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، کل انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم۔ تا